داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 320۔ ایک فدائی ادھر آیا تو سلطان ایوبی نے بائیں ہاتھ کا گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے کو گرنے لگا تو سلطان ایوبی نے خنجر اس کے دل کے مقام پر اتار کر زور سے ایک طرف کو جھٹکا دیا۔ یہ فدائی ختم ہو گیا۔ دوسرے نے اس کے پیچھے سے وار کیا لیکن سلطان ایوبی بروقت سنبھل گیا۔ فدائی کے خنجر کی نوک سلطان ایوبی کے ایک بازو میں لگی۔ یہ زخم بھی گہرا نہیں تھا۔ باقی دو فدائی بھی سامنے آ گئے۔ سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں سنائی دیے جو آن واحد میں سلطان ایوبی کے قریب آ گئے۔ فدائی بھاگے۔ ایک کو تو سواروں نے گھوڑوں تلے کچل ڈالا، دوسرے کو مار ڈالا۔ سلطان ایوبی کی پکار پر آخری فدائی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس حملے سے بھی بچا لیا۔ اس پر جس وقت حملہ ہوا اس کا عملہ اس سے 700-800 گز دور ایک بلندی پر کھڑا تھا۔ اتفاق سے ان میں سے کسی نے دیکھ لیا ورنہ یہ حملہ ناکام ہونے والا نہیں تھا۔ یہ قاتلانہ حملہ مئی 1176 عیسوی کا ہے۔ اس کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری میں اتنا ہی لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی قلعہ اعزاز کے محاصرے کے لیے جا رہا تھا کہ 4 فدائیوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بچا لیا۔ میجر جنرل محمد اکبر خان نے متعدد حوالوں سے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی قلعہ اعزاز کے محاصرے کے دوران دن کے وقت اپنے ایک سالار الاسدی کے خیمے میں سویا ہوا تھا جب ایک فدائی نے خیمے میں جا کر اس پر خنجر سے وار کیا۔ اتفاق سے سلطان ایوبی کے سر پر وہ مخصوص پگڑی تھی جو میدان جنگ میں پہنا کرتا تھا۔ اسے تربوش کہتے تھے۔ حملہ آور کا خنجر تربوش میں لگا اور سلطان ایوبی جاگ اٹھا۔ فوراً ہی 4-5 فدائی اندر آ گئے اور ان کے ساتھ ہی سلطان ایوبی کے باڈی گارڈز بھی اندر آ گئے جنہوں نے فدائیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ جنرل موصوف نے لکھا ہے کہ یہ فدائی کچھ عرصے سے دھوکے میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہو گئے تھے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ حملہ آور سلطان ایوبی کے اپنے باڈی گارڈز تھے۔ ان مورخین نے سلطان ایوبی کے خلاف یہ شہادت مہیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی فوج میں بالکل مقبول نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے باڈی گارڈز تک اس کے وفادار نہیں تھے۔ اس وقت کے وقائع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں سے یہی کہانی سامنے آتی ہے جو سنائی گئی ہے۔ فدائی نہ اس کے محافظ دستے میں تھے نہ کسی دھوکے سے حملہ آور ہوئے تھے۔ انہیں سلطان ایوبی اکیلا مل گیا تھا۔ جو فدائی پکڑا گیا تھا اس نے بیان دیا کہ وہ چاروں قلعہ عصیات سے آئے ہیں۔ اسے حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا جس نے اس سے قلعہ عصیات کے متعلق تمام تر تفصیلات لے لیں۔ یہ بھی پوچھ لیا کہ اندر کتنی فوج ہے اور اس کے لڑنے کی اہلیت کیسی ہے۔ یہ معلومات سلطان ایوبی کو دی گئیں۔ کل رات کے آخری پہر ہم عصیات کی طرف کوچ کریں گے، سلطان ایوبی نے کہا۔ اس نے اپنے ہائی کمانڈ کے سالاروں کو بلایا اور کہا فدائیوں کا یہ اڈہ اکھاڑنا ضروری ہو گیا ہے، اس پر فوراً قبضہ کرنا ہے۔ فوج کا تیسرا حصہ کافی ہوگا۔ اس نے بتایا کہ کتنی نفری جائے گی اور اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ اس شام سلطان ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ الناصر نام کا ایک چھاپہ مار واپس آیا ہے۔ حسن بن عبداللہ الناصر سے ساری رپورٹ لے چکا تھا۔ اسے سلطان ایوبی کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا۔ الناصر کو بڑی ہی بری حالت میں پیش کیا گیا۔ مسلسل سفر، بھوک اور پیاس نے اسے ادمرہ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ لیزا تھی، اس کا رنگ اڑا ہوا اور جسمانی حالت دگرگوں تھی۔ الناصر نے سلطان ایوبی کو پوری تفصیل سے سنایا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ اس نے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی۔ لیزا کے متعلق بھی سب کچھ بتایا۔ سلطان ایوبی نے لیزا سے پوچھا کہ وہ اپنے متعلق فیصلے میں آزاد ہے۔ لیزا شاید اپنے آپ کو قیدی سمجھ رہی تھی اور اسے بہت برے سلوک کی توقع تھی، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ اس نے الناصر کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے بتایا گیا کہ اسے دمشق بھیج دیا جائے گا جہاں وہ نور الدین زنگی کی بیوہ کی تحویل میں رہے گی اور الناصر اسے کچھ عرصے کے بعد ملے گا۔ دراصل اس قسم کی لڑکیوں کو ان کی جذباتی باتوں سے متاثر ہو کر قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دمشق میں انہیں عزت اور آرام سے رکھا جاتا تھا اور ان کی خفیہ نگرانی کی جاتی تھی۔ الناصر کو زخموں کے علاج اور آرام کے لیے پچھلے کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ شیخ سنان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ گمشتگین اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے گمشتگین کے قافلے کے تعاقب میں جو آدمی بھیجے تھے
ان میں سے صرف 2 واپس آئے تھے۔ وہ تھریسیا کو اٹھا لائے تھے۔ لیزا کو الناصر بچا لے گیا تھا۔ شیخ سنان تھریسیا سے انتقام لے رہا تھا۔ اسے اس نے قید میں ڈال رکھا تھا۔ تھی تو وہ بھی بہت خوبصورت لڑکی، لیکن شیخ سنان کی نظر لیزا پر تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ عصیات کے قلعے کی دیواروں پر کھڑے سنتریوں نے دور گرد کے بادل اٹھتے دیکھے۔ گرد آگے ہی آگے آ رہی تھی۔ سنتری دیکھتے رہے، حتیٰ کہ گرد میں سینکڑوں گھوڑے نظر آنے لگے۔ پھر پیادہ فوج نظر آئی۔ سنتریوں نے نقارے بجا دیے۔ کمانڈروں نے اوپر جا کر دیکھا، شیخ سنان کو اطلاع دی، وہ بھی سامنے والی دیوار پر چڑھ گیا۔ اس وقت فوج قلعے کے قریب آ کر محاصرے کی ترتیب میں ہو رہی تھی۔ شیخ سنان نے مقابلے کا حکم دے دیا۔ قلعے کی دیواروں پر تیر انداز پہنچ گئے، لیکن انہوں نے کوئی تیر نہ چلایا، کیونکہ وہ باہر کی فوج کا رویہ دیکھنا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی کو قلعے کے اندر کی معلومات مل چکی تھیں۔ الناصر اس کے ساتھ تھا۔ 2 منجنیقیں نصب کر دی گئیں۔ الناصر نے انہیں بتایا کہ شیخ سنان کا محل کہاں ہے اور کتنی دور ہے۔ اس کی رہنمائی میں منجنیقوں نے پہلے بڑے پتھر پھینکے جو ٹھکانے پر پڑے۔ سنان کے محل کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ قلعے سے تیروں کا مہ برس پڑا۔ سلطان ایوبی کے حکم سے منجنیقوں سے آتش گیر مادے کی سر بمہر ہانڈیاں اندر پھینکی گئیں۔ یہ سنان کے محل کے قریب گر کر ٹوٹیں۔ سیال مادہ دور دور تک پھیل گیا۔ اسے آگ لگانے کے لیے فیتے والے آتشیں تیر چلائے گئے، لیکن آتش گیر سیال پر نہ گرے۔ تیر ٹھکانے پر پھینکنا آسان نہیں تھا۔ انہیں قلعے کی دیوار کے اوپر سے اندر جانا تھا۔ اتفاق سے قریب کہیں آگ جل رہی تھی۔ ایک ہانڈی اس کے اتنا قریب پھٹی کہ آگ نے اس کے مادے کو شعلہ بنا دیا۔ دوسرے ہی لمحے سنان کا محل شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہاں بے شمار آتش گیر مادہ گر اور بہہ بہہ کر پھیل گیا تھا۔ شیخ سنان پر شعلوں نے دہشت طاری کر دی۔ اس کی فوج صلیبیوں اور مسلمانوں کی طرح لڑاکا فوج نہیں تھی۔ یہ نشے اور کاہلی کی ماری ہوئی فوج تھی۔ سنان نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور اس نے قلعے پر سفید جھنڈا چڑھا دیا۔ سلطان ایوبی نے جنگ بندی کا حکم دے دیا اور کہا کہ شیخ سنان سے کہو کہ باہر آئے۔ ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ ذرا دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شیخ سنان 2-3 سالاروں کے ساتھ باہر آیا۔ سلطان ایوبی اس کے استقبال کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ اس کی نگاہ میں سنان مجرم تھا۔ وہ جب سلطان ایوبی کے سامنے آیا تو سلطان نے اسے اور اس کے سالاروں کو اتنا بھی نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ سنان، سلطان ایوبی نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ جان کی امان، شیخ سنان نے شکست خوردہ آواز میں کہا۔ اور قلعہ؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہوگا۔ اپنی فوج کے ساتھ قلعے سے فوراً نکل جاؤ، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے۔ اپنی فوج کو سمیٹو۔ کسی کماندار اور کسی سپاہی کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو۔ یہاں سے خالی ہاتھ نکلو۔ تہخانے میں جو قیدی ہیں انہیں وہیں رہنے دو، اور یاد رکھو سلطنت اسلامیہ کی حدود میں نہ ٹھہرنا۔ صلیبیوں کے پاس جا کر دم لینا۔ تم نے اب کے جو 4 فدائی میرے قتل کے لیے بھیجے تھے وہ بھی مارے گئے ہیں۔ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ سفید جھنڈا تم نے چڑھایا ہے۔ میں قرآن کے فرمان کا پابند ہوں۔ میں کہہ نہیں سکتا خدا تمہیں معاف کرے گا یا نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے فرقے کو بحیر روم میں ڈبو کر دم لوں گا۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا، دور افق پر انسانوں کی لمبی قطار سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ شیخ سنان اسی قطار میں تھا۔ اس قطار میں اس کے سپاہی اور اس کے سالار بھی تھے، اور اس قطار میں اس کے پیشہ ور قاتل بھی تھے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکے تھے۔ ان کے گھوڑے اور اونٹ قلعے میں رکھ لیے گئے۔ سورج غروب ہونے تک سلطان ایوبی کی فوج قلعے پر قبضہ مکمل کر چکی تھی۔ تہخانے سے قیدیوں کو نکال لیا گیا تھا۔ قلعے سے جو زر و جواہرات برآمد ہوئے تھے ان کا کوئی شمار نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے قلعہ 1 سالار کے حوالے کیا اور رات کو ہی کوہ سلطان کو روانہ ہو گیا۔ وہ اب زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس نے پیش قدمی کی اور اعزاز کے قلعے کا جا محاصرہ کیا۔ حلب والوں نے اس قلعے کو دفاعی لحاظ سے بہت مستحکم کر رکھا تھا۔ یہ دراصل حلب کا دفاع تھا۔ اس میں جو فوج تھی وہ تازہ دم تھی، میدان جنگ میں نہیں گئی تھی۔
سلطان ایوبی کو ایسی خوش فہمی نہیں تھی کہ وہ اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ عقب سے حلب کی فوج حملہ کر دے گی۔ اس خطرے کو روکنے کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ حلب کی فوج ترکمان کی لڑائی سے نقصان اٹھا کر آئی تھی۔ اس کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو چکا تھا۔ قلعہ اعزاز کے دفاع میں لڑنے والوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ تمام دن اور ساری رات انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو قلعے کے قریب نہ آنے دیا۔ دیواریں توڑنے والی پارٹیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی جگہ سے دیوار کے قریب چلے جائیں اور دیوار توڑ سکیں، لیکن تیر اندازوں نے انہیں قریب نہ آنے دیا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔